آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 14 اگست کا دن ہے اور اس دن کو یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے، اس لیے کہ 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر عطا فرمائی، اور پھر رمضان کے مہینے میں بھی جو سب سے افضل رات تھی 27ویں کی رات شب قدر، اس رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ قانون بیان فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، اور فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب دیکھیے کہ وطن عزیز پاکستان ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا، اور آج ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک ملا تھا، اگر اس مقصد کے مطابق ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہوگی، اور اگر اس مقصد سے ہم ہٹ چکے ہیں، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں انگریز سے اور ہندوؤں سے غلامی سے نجات دلائی، اور ہم پھر انگریز کی غلامی اختیار کرنے کی طرف جائیں تو گویا کہ یہ نعمت کی ناشکری ہوئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں تمہیں انگریزوں کا پالشی بنا دوں گا۔ فرمایا کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں تمہیں ایک ایک کام کے اندر انگریزوں کا، کافروں کا محتاج بنا دوں گا، تم ان کے غلام بن کے رہ جاؤ گے اگر تم میری اس نعمت کی شکر گزاری نہیں کرو گے۔ تو اب اس نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ ہم دیکھیں کہ یہ ملک کس بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا اور کس مقصد کے لیے حاصل کیا۔ جب یہ ملک بننے جا رہا تھا، ہر ایک کی زبان پر یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک کی زبان پر یہ نعرہ تھا کہ پاکستان ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم ایک الگ ملک چاہتے ہیں جہاں پر ہم کھول کر اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، جہاں پر ہم اسلامی نظام قائم کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہم یہ ملک چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی ریاست دنیا میں مدینہ منورہ ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنی ہے، اور مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست یہ وطن عزیز پاکستان ہے کہ جس کی بنیاد اسلام ہے، جس کو اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا، جس کو اسلام کی بنیاد پر اس ریاست کو بنایا گیا کہ ہم یہاں پر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم یہاں پر جو دستور، جو نظام، جو قانون لاگو کریں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری عدالتوں کا نظام اور ہمارے ملک کا نظام اور ایک ایک چیز کو دیکھیں، کیا وہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں؟ کیا اس کا دستور ریاست، کیا اس کا دستور محمد الرسول اللہ ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس نعرے کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ہم اس نعرے کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ہم ان تمام قربانیوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ ملک حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ اور ہر ایک آدمی اپنی اپنی سطح کے مطابق غداری کرتا ہے، ہر ایک آدمی اپنی اپنی سطح کے مطابق غداری کرتا ہے۔
مثال کے طور پر جس کی جتنی پہنچ ہے وہ اتنی غداری کرتا ہے۔ تو آج ہمیں زیادہ اس بات میں نہیں جانا چاہیے کہ ہماری حکومت کیا کرتی ہے، فلاں کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ غلط کریں گے تو وہ خود مجرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو خود جواب دہ ہوں گے۔ ہمارے پاس ملک کی حکومت نہیں ہے، اگر ملک کی حکومت ہمارے پاس نہیں ہے تو کم از کم ہمارے گھر کی حکومت تو ہمارے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر ہمارے پاس حکومت کا اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے اپنے وجود کا اختیار تو ہے۔ یہ جو 5-6 فٹ کا ہمارا بدن ہے اس کا اختیار تو ہمارے پاس ہے، اس کو تو ہم اسلامی نظام کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، اس کو تو ہم اسلام کے مطابق کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، اپنا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، ہم اپنی خوشی غمی، شادی بیاہ، یہ تمام کام تو ہم اسلام کے مطابق کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمیں کرنا چاہیے جو ہمارے اختیار کے اندر ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ کیا ہے کہ نہیں، جہاں پر ہماری پہنچ ہے ہم نے اپنی برادری میں اسلام کو نافذ کیا ہے کہ نہیں، ہم نے اپنے وجود میں اسلام کو نافذ کیا ہے کہ نہیں۔ ہم جا کر وہاں پر بحث کرتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ دکھڑا بھی آدمی ایک دوسرے کو سنا لے، لیکن وہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کم از کم جو ہمارے بس میں ہے وہاں پر تو ہمیں اسلام نافذ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ملک اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو ملک ہے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی گئی ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ آج اگر کسی چھوٹی بچی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہو، میں بچے کا نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ بچے کو سونے کی انگوٹھی پہنانا گناہ ہے، جس طرح بڑے مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اگر کوئی چھوٹے بچے کو سونا پہنائے گا تو وہ پہنانے والا گناہ گار ہوگا، وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس لیے کہ سونا صرف عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو اس لیے میں نے بچی کی مثال دی کہ اگر کسی چھوٹی بچی کے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی ہو تو سارے گھر والے اس کی فکر کرتے ہیں کہ دیکھنا کہیں یہ انگوٹھی پہن کر باہر دکان پر نہ چلی جائے۔ کوئی معصوم چھوٹی سی بچی ہے، یہ ننھی منی بچی ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے فائدے نقصان کا، تو کوئی اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار نہ لے۔ اور اگر وہ بچی بالکل چھوٹی سی بچی وہ اگر سونے کی انگوٹھی پہن کر کسی خوشی میں جائے گی، کسی فنکشن شادی وغیرہ میں جائے گی، ہر کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہوگا کہ کوئی اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نہ اتار لے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ تو اگر سونے کی انگوٹھی قیمتی ہے تو کیا یہ ملک قیمتی نہیں ہے؟ سونے کی انگوٹھی حاصل کرنے کے لیے چند ہزار روپے دیے گئے ہوں گے، اور یہ ملک حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں۔ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی عزتیں پیش کی ہیں، اپنی جانیں پیش کی ہیں۔ تو کیا یہ ملک قیمتی نہیں ہے؟ سونے سے زیادہ، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ ملک قیمتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اس ملک کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اور اس ملک سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ المکرمہ تھا، وہاں آپ نے زندگی کے 53 سال گزارے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
آپ نے وہاں پر اپنا بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، اپنی زندگی کے 53 سال مکہ المکرمہ میں گزارے۔ تو جب 53 سال گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو جب مکہ مکرمہ سے باہر نکلے اور ایک ایسی جگہ پر آئے جہاں پر مکہ نظر آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مکہ المکرمہ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ اے مکہ، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں پر رہنے دیتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے محبت تھی، پیار تھا، اور یہ وطن سے محبت خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اگر پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارا بچپن گزرا، ہماری جوانیاں گزر رہی ہیں، یہ اس وطن سے ہمیں پیار ہے، ہمیں محبت ہے۔ ہم دنیا کے جس ملک کے اندر بھی چلے جائیں گے، ہمیں اس ملک کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی محبت ہمیں اپنے پاکستان سے ہوگی۔ اور اگر کوئی یورپ میں چلا جائے، دور کسی ملک میں نکل جائے، وہاں پر اس کو کوئی پاکستانی مل جائے، پھر خاص طور پر اس کو کوئی ساہیوال کا بندہ مل جائے، پھر خاص طور پر اس کو کوئی 89 کا بندہ مل جائے، اپنے علاقے کا، اپنے وطن کا بندہ مل جائے، وہ اس سے کتنی محبت کرے گا، اس سے کتنا پیار کرے گا، اس کا اکرام کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اس سے وقت لے کر اس سے گپ شپ کرے گا، اس لیے کہ یہ میرے وطن کا آدمی ہے، یہ وطن کی محبت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی ہے۔ تو آج ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم وطن سے محبت کرنے والے بنیں اور ہم اپنے اس وطن کی قدر کرنے والے بنیں، اس لیے کہ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں دیں؟ جب پاکستان وطن بنا، جب ہجرتیں ہوئیں اور وہاں سے مسلمان ہجرت کر کے یہاں پر آئے، اس وقت اخبار کے اندر جو رپورٹیں شائع ہوئیں اس کے مطابق 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں قربان پیش کی ہیں۔ 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ لوگوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں، علماء نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں کہ چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، درختوں کے اوپر علماء کی لاشیں لٹک رہی ہوتی تھی۔ اور ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک دریا کے اندر کہ اس میں کافی سارے لوگ تیر کر آ رہے ہیں، میں نے سمجھا کہ شاید پاکستان جانے کا یہ مختصر ترین کوئی شارٹ کٹ راستہ ہوگا۔ میں نے سوچا میں بھی دریا کے اندر تیرنا شروع کرتا ہوں اور اس راستے سے میں بھی پاکستان جلدی پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ جب میں نے قریب جا کر دیکھا وہ انسان تیر نہیں رہے تھے، ان کی لاشیں تیر رہی تھیں، ان کی لاشیں تیر رہی تھیں اور دریا کا رنگ خون کے اندر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس قدر قربانیاں دی گئیں، اتنی زیادہ قربانیاں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر وہ کتاب اور وہ مناظر وہ پڑھ لیے جائیں، وہ سن لیے جائیں تو آدمی کے ذہن کے اندر شاید یہ آ جائے کہ شاید کسی نے یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے، شاید یہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں، جبکہ حقیقت ہے کہ 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں پیش کی یہ ملک حاصل کرنے کے لیے۔ آج اگر میری بہن کی عزت تار تار ہو جائے، آج اگر میری بیٹی پر، میری ماں کی عزت پر حملہ کیا جائے، میں کتنا پریشان ہو جاؤں گا، میں کتنا غمگین ہو جاؤں گا۔ لیکن جب پاکستان بنا ہے، مسلمانوں کی 75,000 لڑکیاں سکھوں نے اٹھائیں اور ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کے ساتھ منہ کالے کیے، اور مسلمان لڑکیوں نے ان سکھوں سے بچنے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگائی ہیں، دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگائی ہیں، خود کشیاں کی ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں مر جاؤ، یہ بہتر ہے کہ اپنی جان ان ظالموں کے سپرد کرو۔ اس قدر قربانیاں دی گئی ہیں یہ ملک حاصل کرنے کے لیے، یہ وطن حاصل کرنے کے لیے۔ بھائیوں نے غیرت کی وجہ سے خود اپنی ماں بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اس لیے کہ اگر ہم نہیں ماریں گے ان کو تو سیف اٹھا کر لے کے جائیں گے، وہ ان کے ساتھ زیادتیاں کریں گے، وہ ان کے ساتھ منہ کالے کریں گے۔ اتنی زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں یہ ملک حاصل کرنے کے لیے۔
اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں اور ہزاروں مسجدیں ایسی تھیں، سینکڑوں اور ہزاروں مدارس ایسے تھے، سینکڑوں اور ہزاروں کتب خانے ایسے تھے جو کہ جلا دیے گئے اور گھوڑوں کے استبل بنا دیے گئے۔ اتنی بڑی قربانی دے کر یہ ملک ہمارے لیے ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا ہے۔ تو جس چیز کی قیمت جتنی زیادہ دی جائے وہ چیز اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس کی حفاظت اتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ جن لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی تھیں، کیا انہوں نے قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ ہم یا ہمارے حکمران یہاں پر عیاشیاں کریں؟ کیا انہوں نے قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ یہاں پر شرابیں پی جائیں؟ کیا انہوں نے ہماری رشوت کے لیے قربانیاں دی تھیں، ہمارے سود کھانے کے لیے قربانیاں دی تھیں، ہمارے باجے بجانے کے لیے قربانیاں دی تھیں، ہمارے ناچ گانے کے لیے قربانیاں دی تھیں اور ہماری ان تمام خرافات کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں؟ انہوں نے جو قربانیاں دی تھیں وہ صرف اس نعرے کی بنیاد پر دی تھیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اسلام کے نام پر قربانیاں دی تھی کہ ایسا ملک بن جائے گا جہاں پر مسلمان کھل کر دین کے مطابق عمل کریں گے، اور مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہوگی جہاں پر اسلامی نظام ہوگا، جہاں پر اسلامی قانون ہوگا۔ اور پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں کا جو نظام ہے، جو یہاں کا دستور ہے، وہ اسلامی ہوگا، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ آج دیکھیں کہ اس نظام کی، اس دستور کی کتنی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کتنی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جبکہ آئین میں یہ بات ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر لکھوا دی کہ اس کا آئین، اس کا دستور، اس کا قانون اسلامی ہوگا اور قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، قرآن و سنت سے ہٹ کر بالکل نہیں ہوگا، اور اسی لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں۔ اور آج اگر کوئی اس کے دستور کو، اس کے نظام کو اور اس کے قانون کو اسلام سے ہٹ کر چلاتا ہے، یا اسلام سے ہٹ کر چلانے کی کوشش کرتا ہے، یا اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، تو وہ ہماری مائیں بہنیں، وہ معصوم بچے، وہ ہمارے بزرگ کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہم سب کے گریبان ہوں گے، ہم سب کے گریبان ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کر کہیں گے، اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں کہیں گی کہ ہم نے اپنی عزتیں اس لیے قربان کی تھی کہ تم یہاں پر اپنی عیاشیاں کرو۔ تو یہ بہت فکر مندی والی بات ہے۔ اور ایک بات آپ یہ سوچیں کہ مثال کے طور پر سال کے بعد 14 اگست آتا ہے اور ہمارے ملک کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، ناچ گانا اور باجے، کیا کچھ خرافات ہوتا ہے۔ تو ہم ذرا ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچیں کہ اگر 1 سال پہلے ہمارے گھر کے اندر ماتم برپا کیا گیا ہو، اور 1 سال پہلے ہمارے گھر کے اندر ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی ہوں، اور ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا ہو، اور ہمارے بزرگوں کو ان کے سر کاٹ کر درختوں پر لٹکائے گئے ہوں، 1 سال پہلے یہ ہوا ہو، اور ہر سال جب سال کے بعد وہ دن آئے ہم باجے نکال لیں، ہم ناچ گانا شروع کر دیں، ہم میوزک شروع کر دیں، ہم ڈانس شروع کر دیں، تو ہمیں نمک حلال کون کہے گا؟ تو ہمیں کون عزت کی نگاہ سے دیکھے گا؟ ہر کوئی ہمیں برا بھلا کہے گا، اور ہمارا دل ذرا برابر بھی یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ سال پہلے ہمارے گھر کے اندر ہماری فیملی کے ساتھ یہ ہوا ہے، اب سال جب پورا ہوا تو ہم ان کی اس قربانیوں کا اس طرح جشن منائیں گے، ناچ گانے کے ساتھ اور باجوں وغیرہ کے ساتھ اور میوزک کے ساتھ۔ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ 14 اگست 1947 کو کیا یہ ساری قربانیاں نہیں دی گئیں؟ اگر یہ نہیں دی گئیں تو میں ہمت ہے تو ان قربانیوں کا انکار کر کے دکھائے۔ تو جب ان قربانیوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو پھر لازم ہے کہ جب 14 اگست آئے ہر سال تو پھر جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ہم ان کے لیے ختم قرآن پاک کریں،
ہم قرآن پاک ختم کر کے زیادہ سے زیادہ کلمہ شریف پڑھ کے ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کو ہم ایصال ثواب کریں، ان کے ہم درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مانگیں کہ آج جو ہم اپنے ملک کے اندر امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ سارا ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے، یہ قربانیاں ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتلانی چاہیے، یہ تمام لوگوں کو بھی بتلانی چاہیے، لیکن آج ہمارے ملک کے اندر حکومتی سطح پر بھی اس پر بات نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بات کی جائے گی تو پھر شرابیں اور سود اور رشوت اور یہ ناچ گانے، یہ سارے فسادات، عیاشیاں، زنا، پھر یہ ساری کیسے ہو سکیں گی؟ تو یہ بہت بڑی خطرے والی بات ہے۔ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے میدان محشر میں جمع بھی ہونا ہے، میدان محشر میں ہم بھی ہوں گے اور وہ قربانیاں دینے والے ہمارے بزرگ بھی ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب 14 اگست آئے تو ان کو ہم زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، ہم زیادہ سے زیادہ ان کو ثواب پہنچائیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب یہ پاکستان بنا اور پھر جب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی طاقت بنایا، جب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی طاقت بنایا، اس وقت وطن عزیز پاکستان کا سر فخر سے اور زیادہ بلند ہو گیا۔ اور جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو اس وقت فلسطین کے لوگوں نے اپنی اخباروں کے اندر یہ خبر شائع کی کہ اب اسرائیل کو، اب دنیا کے کفر کو ہم سے منہ سنبھال کر بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ اب ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ ایٹمی طاقت تو پاکستان بنا ہے، تو فلسطین کے لوگ اپنی اخباروں کے اندر اور ان کے صحافی اپنے قلم کے ذریعے سے دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اب دنیا کفر کو اور اسرائیل کو ہم سے منہ سنبھال کر بات کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ یعنی فلسطین کے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اور ہم ایک چیز ہیں، اگر پاکستان ایٹمی طاقت ہے تو پھر کفر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کفر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ہمیں اس بات پر بھی سوچنا چاہیے۔ اس لیے پاکستان کے اندر اہل فلسطین کے لیے بڑا جذبہ پایا جاتا ہے، بڑی ہمدردی پائی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 14 اگست کے موقع پر یا کوئی بھی موقع ہو تو ایسے موقعوں پر ہمیں اہل فلسطین کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور ان کو بھی ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں اور مسلمان کی لڑائی صرف کافر کے ساتھ ہے، کسی مسلمان کے ساتھ کسی مسلمان کی کوئی دشمنی شریعت اسلام نے نہیں بتلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی۔ کوئی بھی کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی مسلمان اس کو چاہیے کہ وہ مسلمان کا دوست بن کے رہے۔ اور اگر مثال کے طور پر مسلمان دو ملکوں کے اندر آپس میں لڑائی بھی ہوتی ہے تو جس طرح دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو تیسرے کو چاہیے کہ ان دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دے۔ تو تیسرے کو چاہیے کہ یہ دو بھائی ہیں، یہ نہیں کہ دو بھائیوں کی آپس کے اندر لڑائی ہو رہی ہے تو تیسرا آ کر بھائیوں کو اور زیادہ شے دے کہ ٹھیک ہے یہ تیرا بھائی ہے، اس کو اور مارو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ ہمیں اسلام نہیں سکھلاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بحثیت مسلمان ہونے کے، بحثیت پاکستانی ہونے کے، ہمیں یہ بھی نظریہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن اگر ہے تو صرف کافر دشمن ہے، کوئی مسلمان ملک ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ملک بظاہر دشمن نظر آتا ہے تو تیسرے کو چاہیے کہ درمیان میں آ کر دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دے، غلط فہمیوں کو دور کرا دے۔ اس لیے کہ ہمارا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتلاتا ہے کہ مسلمان مسلمان کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن مرزائی قادیانی ہے، مرزائی قادیانی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زندگی میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کا اور وطن عزیز پاکستان کا، فرمایا ملک کا سب سے بڑا غدار قادیانی ہے۔
سب سے بڑا غدار قادیانی ہے۔ جب ملک بنا اس وقت بھی اور آج تک جو مرزائی ہیں، جو قادیانی ہیں، وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ پاکستان کے دشمن اس طرح بھی ہیں کہ انہوں نے آج تک پاکستان کے اس قانون کو مانا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا قانون ہے کہ مرزائی کافر ہے۔ پاکستان کا یہ قانون ہے کہ مرزائی کافر ہے، ایک مرزائی بھی اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر مرزائی پاکستان کا دشمن ہوا کہ نہ ہوا؟ مرزائی اسلام کا بھی دشمن ہے، مرزائی پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ اس 14 اگست کے موقع پر ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ایسا دشمن کہ جو اسلام کا بھی دشمن ہو، پاکستان کا بھی دشمن ہو، اس دشمن سے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے مسلمانوں کو اور اپنے پاکستانیوں کو بھی بچانا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔